بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سندھ میں سیاسی شخصیات کے خلاف نیب کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ کس کس کے خلاف نیب کی انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن ریفرنس میں جا رہا ہے، اور یہ بلاول ہاؤس کے وہ خاص لوگ ہیں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب نے اپنا رخ سندھ کی طرف کر لیا ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران بھتہ لینے میں ملوث ہیں اور بڑی واردات پکڑی گئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عزیر بلوچ کے خلاف کیس میں مجسٹریٹ نے جس کے سامنے اقبالی بیان دیا تھا عزیر بلوچ نے، اور اس میں جو عزیر بلوچ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے ارشد پپو قتل کیس کے حوالے سے کہ ارشد پپو کو قتل کر کے اس کے سر سے میں فٹ بال کھیلتا رہا، یہ عزیر بلوچ کا بیان آج عدالت میں قلم بند ہوا ہے۔ اس کی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو 2 کیسز کی لاہور میں مختصر اس کی سماعت کا حوال بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جوید لطیف کے خلاف غداری کیس میں آج مجسٹریٹ کے سامنے سماعت تھی ماڈل ٹاؤن کچہری میں، جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جو میاں جوید لطیف اور باقی جو ان کے وکلاء عدالت میں موجود تھے۔ جوید لطیف کی حد تک استثناء کی درخواست دی گئی تھی، جبکہ ان کے وکیل فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں موجود تھے، اور ایک درخواست دی گئی تھی کہ ملزم پیش نہیں ہوتا جب تک عبوری چلان جمع نہیں کروایا جاتا تب تک ملزم کو استثناء دی جائے۔ عدالت نے جب تفتیشی افسران سے پوچھا تو ٹاؤن شپ تھانے کے جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ چالان تیار ہو چکا ہے اور ہم نے کچھ اس میں غلطیاں تھیں جن کو درست کرنے کے لیے احکامات آئے ہیں پروسیکیوشن برانچ سے، تو وہ ہم درست کر کے بہت جلد عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب آپ چالان سبمٹ کروائیں گے تو اس کے بعد ملزم کو دوبارہ طلب کر لیں گے، اور ملزم کو تب تک کے لیے حاضری سے استثناء دے دی ہے۔ وہ اگلے ہفتے 10 دن 12 دن بعد چالان سبمٹ ہو جائے گا، اور چالان سبمٹ ہونے کے بعد پھر یہ جو کیس ہے یہ آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے منشا بم کا، آپ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور قبضہ مافیا کے ڈان ہیں لاہور میں۔ ان کے اور ان کی فیملی کے خلاف جو کیسز تھے اور ان کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا، اور 5 کے قریب FIR ان کے خلاف درج ہو چکی ہیں، کچھ میں ضمانتیں کروائی ہیں، یہ گرفتار بھی ہوئے تھے، جیل بھی کاٹ کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے 2 جو پرچے تھے، 2 FIRs تھیں، ان کو خارج کروانے کی درخواستیں فائل کی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر آج سماعت ہونی تھی، اور منشا بم اور اس کے بیٹے اور ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، لیکن آج جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ عدالت میں موجود نہیں تھے، آج وہ اویلیبل نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کے کیسز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ حکومت اور بلاول زرداری اور بلاول ہاؤس کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہے۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے خود سرکاری زمینوں پر قبضے کروائے، جنہوں نے خود انکروچمنٹ کروائی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس گلزار صاحب کہہ چکے ہیں، اور چیف جسٹس گلزار صاحب کے انہی ریمارکس کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی رونے چیخنے لگ گئی، اور اپنے مختلف ملازمین کے ذریعے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو گالیاں نکلواتے رہے، برا بھلا کہلواتے رہے، لیکن بہرحال وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اعلیٰ افسر کی جانب سے بھتہ طلب کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور یہ 16 گریڈ کے افسر امیر حسین زرداری، اب یہ نام بھی اس کا زرداری ہے، امیر حسین زرداری پر حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیرات سے بھتہ طلب کرنے کے الزام پر DGSBCA متعلقہ افسران کو افسر کو معطل کر دیا ہے۔ اب نام کے ساتھ زرداری ہو اور وہ کرپٹ نہ ہو اور بھتہ وصول نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو نہ صرف معطل کیا گیا ہے بلکہ اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی تیز کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری میں اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بھتے میں ملوث تھا تو نہ صرف کرمنل کا کیس اس کے خلاف بنایا جائے گا بلکہ اس ملزم کو ہمیشہ کے لیے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حالات ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کراچی اور سندھ کو تباہ کیا ہے، سرکاری زمینوں پر قبضے کروائے ہیں، ان کے افسران بھتے اور کرپشن میں ملوث تھے، اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پورا کا پورا جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ اسی طریقے سے جو معاملہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ معطل افسر نے غیر قانونی تعمیرات سے مبینہ طور پر DG کے نام پر ہی مختلف بلڈوں سے جو بلڈر تھے ان سے بھتہ طلب کیا تھا، اور پھر یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا تھا،
اور اب اس پر جو ہے وہ الزام عائد ہو گیا ہے، الزام اس کے خلاف لگ گیا ہے، شو کا جاری ہو گیا ہے، اور اب انکوائری کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے عزیر بلوچ کا، آپ جانتے ہیں عزیر بلوچ کے خلاف جو کیسز ہیں، ان کیسز میں جہاں پر یہ 55 سے 60 کیسز ہیں اور 2 درجن کیسز میں تو وہ بری ہو چکے ہیں، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں کہ کیونکہ 55-60 کیسز تھے اور پروسیکیوشن کچھ کیسز میں ان کے خلاف گواہوں کو پیش نہیں کر سکی اور گواہ مکر گئے، گواہ پیچھے ہٹ گئے اپنی گواہی سے، اور اس کی وجہ سے عزیر بلوچ کو ایک ریلیف ملا تھا۔ لیکن اب جو آگے کیسز آ گئے ہیں اور اس میں اہم کیس ہے ارشد پپو کا، ارشد پپو قتل کیس بڑا اہم کیس ہے، اور یہ ان کے حریف سمجھے جاتے تھے، دشمن سمجھے جاتے تھے، اور ان کے مقابلے کے ایک وہاں پر گینگسٹر سمجھے جاتے تھے لیاری کراچی میں۔ ارشد پپو قتل کیس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جو عزیر بلوچ نے 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی، اور وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، وہ اقبالی بیان ہے۔ آج اس مجسٹریٹ صاحب کا بیان عدالت میں قلم بند ہوا ہے، جس کے سامنے اقبالی بیان دیا تھا عزیر بلوچ نے۔ اب اس کی جو نقول ہیں وہ بھی آج عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں جمع کروایا گیا اقبالی بیان میں کالعدم پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ عزیر بلوچ نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ عدالت نے اس اقبالی بیان کو کیس کا حصہ بنایا ہے۔ اقبالی بیان میں یہ اعتراف کیا گیا ہے عزیر بلوچ کی طرف سے کہ پولیس افسران یوسف بلوچ، جوید بلوچ اور چاند نیازی کی مدد سے، اب آپ اندازہ لگائیں یہ پولیس افسران کی مدد سے عزیر بلوچ وہاں پر یہ سارے کام کرتا تھا۔ اب بھی اگر بلاول ہاؤس دہشت گردی کا گارڈ نہیں ہے، اب بھی وہ کہیں کہ فریال تالپور، ذوالفقار مرزا اور ان لوگوں نے عزیر بلوچ کو تیار کیا اور عزیر بلوچ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور ایران کی خفیہ ایجنسیوں کو جو لیک کی گئی اور جو انفارمیشن دی گئی، جو جاسوسی کی گئی عزیر بلوچ کی طرف سے، اور جس پر آرمی عدالت نے 12 سال کی سزا سنائی ہے عزیر بلوچ کو، وہ بھی اس میں بھی یہ زرداری اینڈ کمپنی یہ سارے لوگ انوالو ہیں۔ اب پولیس افسران یوسف بلوچ، جوید بلوچ اور چاند نیازی کی مدد سے لیاری گینگ وار کے ارشد پپو، اس کے بھائی اور ساتھی کو اغوا کیا، ان تینوں کے سر تن سے جدا کر کے لیاری کی گلیوں میں فٹ بال کھیلا اور لاشوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد دہشت پھیلانے کے لیے لاشوں کی ویڈیو بنا کر پورے ملک میں پھیلا دی۔ یہ بیان دیا عزیر بلوچ نے اس مجسٹریٹ کے سامنے۔ 164 کی سٹیٹمنٹ تھی جو آج عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی، اور اس کو پارٹ آف دی فائل بنایا گیا، پارٹ آف دی کیس بنایا گیا۔ 164 کے اقبالی بیان میں عزیر بلوچ نے کہا، میں نے 2013 میں لیاری گینگ وار میں شمولیت اختیار کی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کے فیصل رضا عابدی اور جیل سپرنٹینڈنٹ نصرت منگن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے قیدیوں کا ذمہ دار بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 2008 میں رحمان ڈکیٹ کی ہلاکت کے بعد لیاری گینگ وار کی مکمل کمان سنبھال لی۔ اس سال ہی پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ بنایا۔ 2018 سے 2013 تک کوئٹہ اور پشین سے اسلحہ بھی منگوایا، جس سے شہر میں اغوا، برائے تاوان، قتل و غارت گری اور سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنایا۔ عزیر بلوچ نے بیان میں اعتراف کیا کہ لیاری میں اپنی مرضی کے پولیس افسران اور اہلکار تعینات کروائے۔ پولیس افسران کو ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل اور سینیٹر یوسف بلوچ سے تعینات کرواتا تھا۔ ان پولیس افسران کی سرپرستی میں لیاری میں جرائم کیے۔ مارچ 2013 میں اپنے والد فیض محمد عرف فیضو کے قتل کا بدلہ لیا، اور اس میں جو ہے وہ کمرہ عدالت میں عزیر بلوچ کیونکہ موجود تھا، اس نے کہا جی یہ بیان میں نے نہیں دیا، لیکن کیونکہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور وہ ایڈمیزیبل ہے ان ایویڈنس، اس وجہ سے اس کو پارٹ آف دی فائل بنایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اب بھی اگر بلاول زرداری یہ کہے، یاسف زرداری کہے کہ عزیر بلوچ کو ہم نے نہیں پالا، تو یہ اقبالی بیان میں نہیں، یہ میں نے آپ کو حرف بحرف وہ پڑھ کر سنایا ہے جو مجسٹریٹ نے عدالت میں اس کا 164 کی سٹیٹمنٹ سنائی ہے۔ تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ، اور سارے کے سارے کرائمز میں لیاری کو، کراچی کو تباہ و برباد کرنے میں زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس کا ہاتھ تھا، اور اس کا ثبوت آج عدالت میں جمع ہو گیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس اقبالی بیان کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کے نام لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، یہ ابیٹرز ہیں اور ابیٹمنٹ میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف چیئرمین نیب نے ایک میٹنگ ہے اور ایک اجلاس بلایا، اور اس میں سندھ کی جو سیاسی اہم شخصیات ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو تیز کرنے کے حوالے سے جو سابق وزراء ہیں یا موجودہ وزراء ہیں ان کے خلاف انکوائریوں کی منظوری دی۔
اب اس میں کون کون اب نیب کے شکنجے میں آ رہا ہے؟ بیسیکلی ایک ریفرنس 16 انکوائریز اور 2 انویسٹیگیشنز کی منظوری دی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ سابق صوبائی وزراء نثار کھوڑو، غلام مرتضیٰ جتوئی اور خدا بخش کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ ایم کیو ایم کے سابق وزیر بابر غوری کے مبینہ فرنٹ مین ریحان منصور کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ رکن سندھ اسمبلی عبدالکریم سومرو کے خلاف جاری انکوائری بند کرنے کی منظوری دی گئی، اور اس کے علاوہ جو باقی کرپشن کے کیسز ہیں اس میں انکوائریز اور ریفرنس فائل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ سندھ میں اب ان جو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید بڑھانا ہوگا، اور سندھ میں جو اہم سیاسی شخصیات ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں، اب نیب رخ کر رہا ہے سندھ کی طرف بھی۔ اب دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کا کیس ہو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسر کی بھتہ خوری ہو، یا جو معاملہ ہے نیب کا اور اعلیٰ افسران کا پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کے، تو ان کے خلاف کیا کاروائیاں ہوتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔